پروگرام کا آخری حصہ ہے، اس میں ہم نے سوچا کہ عید قربان چونکہ آنے والی ہے، اس میں مویشی جو منڈیوں میں گاہک بیپاری میں جو تکرار ہم دیکھنے میں آتی ہے، آج ہم پروگرام میں خاص طور پر جس موضوع پہ بات کریں گے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی نمود و نمائش کا عمل کیسا ہے، اور اگر جانور کو گھر لے آئیں اور وہ بیمار ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، کن جو جانور ہیں یا مویشی ہیں ان کی قربانی کے حوالے سے ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ لمپی سکن کے حوالے سے بھی ہم نے آج جب آپ نے شروع کیا ٹاپک تو مجھے لگا کوئی سستی منڈی بتانے والی ہیں آپ. نہیں کہ آج میں آپ کو ایک سستی منڈی بتاتے ہیں جہاں پہ بکرے اور بیل سستے مل رہے ہیں. یقین مانیں یہ ایسی منڈی کہیں نہیں ہے پاکستان میں، آپ کو بتا دیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے. جی پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. پروفیسر صاحب اوبیسلی یہ وہ دن ہے جب لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں عید قربان کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں مویشیوں کو لے کے. تو ہم اس کو آغاز کرتے ہیں کہ جب آپ ایک مویشی یا جانور خریدنے جائیں تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو بہت عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو اپنے شعائر میں سے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. اور یہ بات اللہ کا امر ہے وَمَن يُعَظِّمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اللہ کی ان نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقویٰ ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو جانور ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں یہ ہمارے اندر قربانی کے موجود جذبے کی عکاسی کرتا ہے. یہ اٹ سیلف جس کو ذبح کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور خوبصورت ہو، شرعی تقاضے جو اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کی صحت کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم پر لازم ہے ان کا خیال رکھا جائے. اور پھر یہ کہ ان کو جب ہم واپس لائیں تو جو ان کی ہیلتھ کے مسائل ہیں، صحت کے گھروں میں لاتے ہیں ہم لوگ، خاص طور پر یہ بڑے شہروں میں بہت مسائل ہیں، گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے ہمارے پاس. اچھا ایک تو وہ چیدہ خاص کیا ہیں وہ بتا دیں. اور اس دن بھی ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، آپ چلے گئے تو پھر میرے مائنڈ میں لمپی سکن کے حوالے سے کہ لمپی سکن جن جانوروں، کیونکہ جانور کا خوبصورت ہونا ضروری ہے آپ نے کہا. ویسے اس کا گوشت میڈیکلی تو کہا جاتا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اس کو لمپی سکن کا مسئلہ ہو، لیکن کیا لمپی سکن والے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ایکچولی میرا ذاتی طور پر اس پر کہنا یہ ہے، ویسے تو کوئی عالم اس پر کوئی مفتی فتویٰ دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میری رائے یہ ہے جو میں اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسا جانور خریدے نہیں انسان، لیکن اگر خرید لیا اس کو بیماری ہو گئی تو قربانی کر سکتا ہے. اچھا ایسا جانور جب منڈی میں خریدنے جائے تو اس سے اوائڈ کر لے، کیونکہ اس کی اگر خوبصورتی، کوئی بھی ایسا نقص جانور میں، کوئی ایسی بیماری جانور میں جو اس کی خوبصورتی کو، اس کی بیوٹی کو کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور وہ خوبصورت نہیں لگتا، اس سے کراہت آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر صورت بچنا چاہیے. ایسا جانور خریدے نہیں. لیکن اگر کوئی انسان گھر خرید کے لے آیا، اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، مسئلہ ہو گیا، تو دین وہ اگر نقصان دے نہیں اس کا گوشت، جیسے آپ نے بتایا میڈیکلی ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری جانب وہ آپ کچھ خاص کی بات کر رہے تھے کہ چیدہ کچھ خاص بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسنہ ہو، یعنی اس کا جو ہمارے پاس بکرا ہے اس کی تقریباً یہ دوندہ جسے آپ کہتے ہیں، دوندہ 2 سال کا مکمل ہو جائے. جن لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ جانور رکھے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب جانور 1 سال سے، بکرا 1 سال سے اوپر ہو جائے تو یہ دوندہ ہو جاتا ہے. اس کے سامنے کے 2 دانت لوگ نشانی دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح گائے اور بھینس یہ 2 سال کی ہو جائے، اونٹ 5 سال کا ہو جائے، اس عمر پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ان کا دوندہ ہونا، اور دوندہ بعض اوقات اپنے گھر کا رکھا ہوا جانور ہو تو آپ دیکھتے ہیں دوندہ نہیں بھی لیکن عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اول اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کے اندر کسی قسم کا ایسا نقص، وہی بات جو پہلے میں نے عرض کر دی، جانوروں میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. سپوز کوئی کہتا ہے جی کان کٹا ہوا ہے، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کی دم کٹی ہوئی ہے. تو اس سارے کے بارے میں وہی اصول جو پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر کوئی ایسا نقصان، ایسا نقص جو اس کی خوبصورتی پر فرق ڈال دیتا ہے، برا لگتا ہے، بھدا لگتا ہے، اس سے اوائڈ کرے. اور اگر کوئی ایسا ٹوٹ گیا، اس کا مختلف ایسے علماء نے لکھے ہیں کہ اس کا سینگ ہے تو سینگ کے نیچے ایک نرم ہڈی ہے، اس نرم ہڈی سے اوپر کا ایسا ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس سے نیچے کٹ جائے، لیکن پھر بھی وہی اصول کار فرمایا کہ وہ برا لگتا ہو. ایسے ہی دم ہے، اس کی دم کے 3 حصے کر لیں، اگر 1/3 اس کا کٹ گیا
تو وہ برا لگنے لگے گا، اس صورت میں اسے اوائڈ کر لے. اس کا کان ہے، اگر کان کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک پورا حصہ اس کا کٹ گیا، 1/3 کٹ جاتا ہے تو برا لگنے لگ جاتا ہے، ایسی چیز سے اوائڈ کر لے. باقی یہ ہے کہ اس کو جانور کے لیے یہ سب سے بنیادی اس کی عمر ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہر خریدنے والا خود سمجھ لیتا ہے کہ جانور کیسا لگ رہا ہے. اچھا پروفیسر، دوسری جانب اوبیسلی یہ وہ موقع ہوتا ہے عید کا تہوار. اب چونکہ ہم جانتے ہیں ملک میں جو اکانومی کی سچویشن ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ارد گرد بہت مشکلات ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کس طرح سے قربانی میں اگر وہ حصہ ڈالتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے جی کسی سے پیسے ادھار لے کے یا قرض لے کے ہم قربانی کر لیں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ قربانی میں اگر کسی انسان کو ہو کہ اس مہینے میں تو میرا خرچ زیادہ ہو گیا لیکن اگلے مہینے بچا لوں گا میں پیسے، اپنے روٹین کا گھروں میں پتہ ہوتا ہے، ایسا بندہ بے شک قرض پکڑ کے بھی قربانی کر لے، جائز ہے. لیکن جس کو ہر مہینے تنگی رہتی ہے اور وہ یہ قرض نہیں اتار پائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا، تو ایسا شخص ادھار نہ لے. ہاں جو باہر حصے لیتے ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ریٹس ڈیفرنٹ رکھے ہوئے ہیں. بکرا ذرا بہت مہنگا ہے، اس کے بعد نیچے حصوں میں نے ابھی راستے میں آتے دیکھا کسی نے 15,500 بھی لکھا ہوا ہے، 20,000 تک 22,000 تک جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان اپنے معمول کے اخراجات جو کرتا ہے کچھ بچت کر کے بھی 15,500 روپے بچا سکتا ہے، تو ایسی کسی جگہ میں حصہ ڈال لے. اگر وہ پورا جانور الگ سے نہیں لے پاتا، بکرا نہیں لے پاتا، تو حصہ ڈال لے. لیکن قرض لینے کی وہی صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ایسا قرض نہ لے جو اس کے گھر کو تنگ کر دے، اور قرض خواہ پھر اس سے مطالبہ کرے، پھر اسے تنگ کرے. تو ایسے قرض سے بچنا چاہیے. ہاں جس بندے کو معلوم ہوگا کہ انشاءاللہ میرے مہینے میں اتنے بچ جاتے ہیں، موجودہ حالات میں کوئی عید تھی، کوئی خرچے زیادہ ہو گئے، کوئی بیماری تھی، کوئی وجہ تھی، لیکن اگلے مہینے بچا لوں گا، تو ایسا شخص بے شک ادھار لے لے. چونکہ آپ آئے ہوئے ہیں اور قربانی کی ہم بات کریں اور یہ دن بھی بڑے متبرک چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا قربانی کے فضائل پہ بھی آپ اگر کچھ روشنی ڈال دیں کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ. جی ہاں، قربانی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر کیا اس کے بارے میں، اور اس کو جس شخصیت کے ساتھ جوڑا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. ارشاد فرمایا ضحوا فإن هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب جب کوئی بھی قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اولاً یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن پورا جانور انسان کو اپنے اوپر سواری کروا کے جنت کی طرف لے جائے گا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. پھر یہ کہ ان کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت اس انسان کی قربانی قبول کر کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تیسری چیز یہ کہ ان ایام النحر میں خون بہانے سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو کوئی دوسرا عمل پسند ہی نہیں ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ، اور 100 اونٹوں میں 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے. آج ہم دیکھیں نا، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، کوئی کام آقا علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار بھی کیا ہو تو بہت بڑی بات ہے. چی جائے کہ آقا علیہ السلام کا اتنا زیادہ شوق کہ حضور علیہ السلام 63 اونٹ ذبح کر لیے. اب جو باقی رہ گئے غالباً یہ بنتے ہیں کوئی 37، یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو کہا کہ آپ ان کو ذبح کر دیں، تو 100 اونٹ ذبح کیے. پھر آقا علیہ السلام نے ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرنا. تو انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا وہ قربانی کا شوق رکھے کہ اس کی بخشش کا اور اس کے لیے آخرت کے درجات کا ذریعہ. بہترین. بہت شکریہ پروفیسر، بہت شکریہ. پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. قربانی کرنے والے ہم سب لوگ، اس اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بھی دے. ایسے میں جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے ہم نے پروفیسر صاحب سے پوچھے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جو بھی معاشی طور پہ بھی ہم